یوم آزادی بھارت میں ہر سال 15 اگست کو قومی تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 15 اگست سن 1947 عیسوی میں ہندوستان آزاد ہوا اور 26 جنوری سن 1950 عیسوی میں جمہوریہ قانون بنایا گیا۔ یاد رکھیے، آزادی ایک لفظ نہیں بلکہ آزادی ایک رویہ ہے۔ غلامی میں طاقتور انسان کمزور انسان پر پابندیاں لگاتا ہے۔ واسکو ڈی گاما کی قیادت میں ملاحوں نے سب سے پہلے سرزمین ہند کو اپنے ناپاک قدموں سے آلودہ کرنے کے لیے ساحلی راستے سے بنگال آئے اور جگہ جگہ تجارتی مرکز بنائے، جس کی آڑ میں مذہب کی اشاعت بھی کرتے رہے۔ اس وقت ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ انگلستان کے تاجروں کو متوجہ کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی اور سن 1601 میں پہلی مرتبہ اس کا تجارتی جہاز ہندوستان کے ساحلوں پر لنگر انداز ہوئے، اور سن 1600 عیسوی میں جہانگیر کے عہد حکومت میں ہندوستان کے شہنشاہوں سے اجازت لے کر سورت کو اقتصادی مرکز بنا لیا گیا، اور اورنگزیب کے عہد حکومت تک یہ لوگ صرف تجارت تک ہی محدود رہے، اور جب اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغلیہ سلطنت کا شیرازہ منتشر ہونے لگا، اسی دور میں یہ ملک طوائف الملوکی کا شکار ہو گیا، اور بہت سے صوبوں نے اس وقت اپنی خود مختاری کا اعلان کیا، جنگ کا اعلان کیا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف مسلح جد و جہد کا آغاز سن 1857 سے ہوا۔ یہ غلط ہے جو جان بوجھ کر بیان کی گئی ہے، جبکہ سراج الدولہ نے سن 1757 عیسوی میں آزادی کی تحریک چلائی۔ سراج الدولہ یہ پہلا شخص تھا جس نے انگریزوں کے خطرے کو محسوس کیا اور ان کے بڑھتے ہوئے ناپاک قدموں کو روکنے کی کوشش کی۔ پلاسی کے میدان میں جنگ کی سراج الدولہ نے سن 1757 عیسوی میں، اور مجنو شاہ نے سن 1776 عیسوی میں، حیدر علی نے سن 1780 عیسوی میں، اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 4 جنگیں کی۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں خاص کر علماء اکرام کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور علماء اکرام نے ہی اس جنگ کو جہاد کا نام دیا، اور اس کی خوب تشہیر پورے ملک میں کی گئی، جس سے پورے ملک میں آزادی کی لہر دوڑ گئی۔ علماء اکرام کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں نے بھی اس آزادی میں حصہ لیا اور انتہائی تکالیف برداشت کی، مصیبتیں اٹھائیں اور ملک و ملت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ ہندوستانی مسلمانوں کی حالت جو آج دگرگوں ہو گئی ہے، وہ یکایک نہیں ہوئی، بلکہ ان کے خلاف تقریباً 100 سال سے تحریک چلائی جا رہی ہے۔ کھلے عام اور کھلے لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو بن کر رہنا ہے، اور یہ نعرہ بھی لگایا گیا کہ مسلمانوں کے ملاؤں کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان۔ دوستو، جنتر منتر پر یہ نعرہ بھی لگایا گیا کہ ملا کاٹے جائیں گے، رام رام چلائیں گے۔ دوستو، یہ ہوتا رہے گا جب تک ہمارے اندر لیڈرشپ نہیں آئے گی، ہمارے اندر سیاسی شعور نہیں آئے گا، ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں آئے گا۔